بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن کے حقوق، اس سے متعلق بات ہو رہی تھی۔ 4 حقوق قرآن کریم کے بیان کر دیے گئے۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کا جو 5واں حق ہے، قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا، اس سے متعلق گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم کا آخری اور 5واں حق یہ ہے کہ اس کے الفاظ اور معانی سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا، یعنی قرآن کریم کو پڑھنا بھی سکھائیں اور دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت اور ترغیب بھی چلاتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کریم سیکھے اور اس کو سکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھتے تھے اور دوسرے صحابہ کرام کو وہ سکھاتے تھے۔ مدینہ منورہ کے جو مشہور قبیلے تھے، جب وہ مسلمان ہوئے، اوس اور خزرج، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے پاس ایک آدمی کو بھیجیں جو ہمیں قرآن کریم سکھائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ روانہ کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اے مصعب، تم نے وہاں جا کر اللہ کے احکامات کو پہنچانا ہے اور ان کو اسلام کی تعلیم دینی ہے، اور اتنی تعلیم دینی ہے کہ ان کے اندر دین کی بصیرت اور سمجھ پیدا ہو جائے۔ پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہاں تعلیم دیا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ پھر وہ قاری اور مقری یعنی قرآن پڑھانے والے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پھر وہاں اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی ہے صحابہ اکرام میں سے، وہ مصعب بن عمیر اور ان کے ایک اور ساتھی جو ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں صحابہ اکرام وہ صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں قرآن کریم کی تعلیم دی۔ ایک اور جگہ ہے کہ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری ایام سے لے کر حجاج بن یوسف کے شروع دور تک قرآن کریم پڑھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس حدیث نے جامع مسجد کوفہ کے اس مقام پر قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بٹھا دیا ہے۔ اور وہ حدیث بیان کرتے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث کا حوالہ دے کر فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر اندازہ لگائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخر دور سے حجاج بن یوسف کے شروع دور تک 38 سال کا عرصہ بنتا ہے، تو یعنی کہ 38 سال کا عرصہ انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم دی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی قرآن کریم کی تعلیم کو لوگوں میں عام کریں اور ہماری پوری زندگی اسی میں گزر جائے۔ تو یہ قرآن کریم دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ تھی، ان کی فضیلتیں بیان کی گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جس بھی ساتھی کو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، امن سلامتی خوشحالی میں رہیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔